اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آخری میں جہاد کے مطلب منع فرمایا میرا صاحب؟ منع جہاد سے بالکل ہرگز جہاد سے منع نہیں فرمایا. آپ نے جہاد کے نام پر قتال سے منع فرمایا ہے. یہ دو چیزیں بالکل مختلف ہیں. تو جہاد میں تو قتال ہوتا ہی نہیں، بالکل نہیں. جہاد میں قتال بھی ہوتا ہے، یہ درست ہے، ہو سکتا ہے، لیکن ہر قتال کا نام جہاد نہیں ہے. جب مسلمان اپنی آزادی کے لیے جنگ کرے گا اس کا نام جہاد نہیں ہے. مسلمان اپنی آزادی کے لیے جنگ کرے اس کا نام جہاد نہیں ہے. قرآن کریم نے جو جہاد کی تعریف کی ہے اس کو بھلا کر آپ جو چاہے تعریف کر لیں، وہ اسلامی تعریف تو نہیں بن سکتی. جہاد کی تعریف کے لیے سند کیا ہے مجھے یہ بتائیے. قرآن کریم اور حدیث ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ بس قرآن کریم سے وہ آیت جہاد نکال لیں جہاں پہلی دفعہ اجازت ملی ہے، اور اس سے معاملہ بالکل کھل جائے گا. اس کو بھلا کر کس طرح آپ جہاد کی بات کر سکتے ہیں؟ سورہ حج میں پہلی مرتبہ وہ آیت نازل ہوئی جس میں مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی گئی. جہاد کی اجازت پہلے بھی تھی، لیکن جہاد بالقرآن کی تھی، جہاد بالسیف کی نہیں تھی. پہلی مرتبہ جہاد بالسیف کی اجازت سورہ حج میں ملی ہے، اور وہ آیت یہ ہے: أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَمَسَاجِدُ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ یذکر فی اسم اللہ کثیرا. کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دی جاتی ہے ان لوگوں کو جن پر پہلے ہی تلوار سے حملہ کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی لڑائی کریں. اس کی جو آیت کا ترجمہ ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں، شیعہ سنی کسی فرقے کا، اتنا واضح کھلا ترجمہ ہے کہ آپ کوئی قرآن اٹھا کے دیکھ لیں وہاں یہی ہے. الذین یقاتلون کا مطلب ہے ان کو اجازت دی جاتی ہے جن سے پہلے ہی لڑائی کی جا رہی ہے، یعنی دشمن نے ان سے لڑائی شروع کر رکھی ہے اور ہم نے پہلے ان کو اجازت نہیں دی تھی. یعنی دشمن کا پہل کرنا جہاد کی اجازت کے لیے ضروری ہے. پہلی شرط یہ لکھی بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اور لڑائی ان سے جو کرنے والے ہیں ان کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے جائز کہ وہ ان کے خلاف تلوار اٹھائیں. ازراہ ظلم وہ لڑائی کر رہے ہیں. دوسری شرط ہوئی کہ مظلوم ہوں وہ لوگ جن کے خلاف تلوار اٹھائی گئی. تیسری بات، آگے بات چلانے سے پہلے خدا نے یہ بیان فرما دی وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. اللہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ وہ ان مظلوموں کی مدد پر، ان کی نصرت پر قدرت رکھتا ہے. جن کو اجازت دیتا ہے ان کو پھر جتا کے بھی دکھا سکتا ہے. آگے بڑھنے سے پہلے اس آیت کا بھی کچھ حصہ باقی ہے، اس پر آپ غور کر لیں کہ جہاد کی کیا باتیں سامنے ہیں. اول یہ کہ مسلمانوں کو اسلام کے یا مذہب کے نام پر تلوار اٹھانے میں پہل کی کہیں اجازت نہیں. اختلاف مذہب کے نتیجے میں مسلمان تلوار نکال لے کہ اب میں تمہارا مذہب ٹھیک کرتا ہوں ورنہ تم مسلمان ہو جاؤ، اس کی سارے قرآن میں کہیں اجازت نہیں. اجازت ان لوگوں کو ہے جن کے خلاف پہلے دشمن نے تلوار اٹھائی. نمبر 2، وہ مظلوم ہیں، انہوں نے کوئی قصور نہیں کیا. اب یہ بتائیے کہ جو شخص، جو قوم مظلوم ہو اتنی کہ بڑی دلیری سے اس پر حملہ کرنے والے حملہ کر دیتے ہیں اور بغیر قصور کے، وہ کمزور بھی ہوگی، ظاہر بات ہے کہ نہیں. تو کمزور قوم کو اجازت دے دینا لڑنے کی، یہ کون سی حکمت کی بات ہے جب تک اس کی فتح کی ضمانت نہ دی جائے. اس لیے قرآن کریم کے حکیمانہ کلام کا حسن اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ خیال جب دل میں پیدا ہوتا ہی ہے کہ اتنی مظلوم اور کمزور قوم ہے، جو چاہے اس کو رنگیتا پھرتا ہے، جو چاہے اس پر تلوار اٹھاتا ہے، اس کو اجازت دے دی ہے کہ لڑو. جیسے ممولے کو کہہ دے آدمی کہ شہباز سے بے شک لڑو، ہماری طرف سے اجازت ہے، لیکن خالی اجازت نہیں ہے، یہ وعدہ ہے ساتھ. ان اللہ علی نصرہم لقدیر، خدا زیادہ طاقتور ہے سب سے. جب خدا اجازت دیتا ہے تو اس بات کی ضمانت بھی دیتا ہے
کہ جن کو اجازت ہے ان کو فتح بند کر کے دکھائے گا. یہ تیسری شرط ہو گئی جہاد کی کہ جو جہاد فی سبیل اللہ لڑا جاتا ہے اس میں لازماً اللہ تعالیٰ فتح عطا فرماتا ہے. ایک بھی جہاد حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو دکھائی نہیں دے گا جس میں خدا کا یہ وعدہ پورا نہ ہوا. کوئی ہے جس میں شکست کھائی ہوا؟ اس کے بعد خدا فرماتا ہے الذین اخرجوا من دیارہم، یہ وہی لوگ ہیں جو اتنے کمزور تھے کہ ان کو گھروں سے نکال دیا گیا، اور نکالنے کے بعد بھی پیچھا نہیں چھوڑا، تلواریں لے کر پیچھے پیچھے وہاں پہنچے جہاں نکال کے ان کو پھینکا تھا. اخرجوا من دیارہم بغیر حق، کوئی حق نہیں، کوئی وجہ نہیں کہ کسی کو گھر سے نکالو اختلاف مذہب کی بنا پر. الا یقولوا ربنا اللہ، صرف ایک قصور ہے کہ وہ کہتے تھے اللہ ہمارا رب ہے. یہ مضمون ختم کر کے اب خدا تعالیٰ ایک اور مضمون شروع فرماتا ہے. اسی آیت میں ابھی آیت چل رہی ہے. فرماتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر خدا بعض لوگوں کو بعض کے خلاف اپنے دفاع کی اجازت نہ دے، یعنی یہاں دفاع کی اجازت ہے، دفاع کا مطلب دفاع ہے نہ کہ حملہ کرنا. اسلام میں جہاد کا یہ تصور کہ تلوار اٹھاؤ اور دشمن کو قتل کرتے پھرو، اس کا تو بلا کما کر دیا اس آیت نے. فرماتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر خدا اپنے دفاع کی اجازت نہ دے تو کیا ہو؟ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، گرجا گھر تباہ ہو جائیں. وَبِیَعٌ، اور صوامع کہتے ہیں گرجے نہیں بلکہ جہاں خدا کی راہ میں عبادت کرنے والے الگ ہو کر دنیا سے الگ کٹ کے ایک کٹیا بنا لیتے ہیں یا غار میں چلے جاتے ہیں. فرمایا صوامع بھی تباہ ہو جائیں، وَبِیَعٌ، اور گرجے بھی تباہ ہو جائیں، وَصَلَوَاتٌ، اور یہودیوں کے معبد بھی تباہ ہو جائیں، وَمَسَاجِدُ، اور مسجدیں بھی ویران کر دی جائیں جن میں خدا کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے. اب ذرا غور کریں کہ اسلامی جہاد کی بات ہو رہی ہے، اس میں گرجوں اور صوامع اور یہودیوں کے معبدوں کا کیا ذکر؟